اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم کے طلبہ و طالبات کو اردو کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ اچھی صحت کے ساتھ ہوں گے۔ اردو آن لائن کلاس میں آج ہمارا 28واں لیکچر ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم حصہ نثر پڑھیں گے۔ حصہ نثر کا آخری سبق ہے آرام و سکون۔ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کا لکھا ہوا ناول جو ہے اس سے لیا گیا ہے یہ حصہ یا یہ سبق۔ سب سے پہلے ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کا تعارف پڑھتے ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی 1831 میں پیدا ہوئے 1831 اور وفات پائی انہوں نے 1912۔ نذیر احمد ضلع بجنور میں پیدا ہوئے، اس کو انڈر لائن کر لیں۔ والد کا نام مولوی سعادت علی تھا۔ ابتدائی تعلیم، اس کو بھی انڈر لائن کریں، ابتدائی تعلیم والد سے حاصل کرنے کے بعد دلی آ گئے جہاں مولوی عبدالخالق کے شاگرد ہوئے۔ بعد میں دلی کالج میں داخلہ لیا، وہاں سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد، فارغ التحصیل کا مطلب ہے کہ کالج کی تعلیم وہاں پر مکمل کر لینے کے بعد عملی زندگی کا آغاز گنجا ضلع گجرات میں ایک اسکول میں مدرس کی حیثیت سے کیا، مدرس استاد کی حیثیت سے۔ تھوڑے دنوں بعد ڈپٹی انسپکٹر مدارس مقرر ہوئے۔ 1861 میں انڈین پینل کوڈ کے ترجمے کی وجہ سے پہلے تحصیلدار اور بعد میں افسر بندوبست بنے۔ سر سالار جنگ کی ایما پر انگریزی ملازمت چھوڑ کر حیدرآباد دکن کی ملازمت اختیار کی۔ ایما پر، ان کی مرضی پر یا ان کے کہنے پر، ٹھیک ہے جی، انہوں نے پھر ملازمت چھوڑی اور حیدرآباد دکن کی ملازمت اختیار کر لی۔ ایک عرصے تک وہاں خدمت انجام دینے کے بعد ملازمت چھوڑ کر دلی آ گئے اور بقیہ زندگی یہیں گزاری۔ ٹھیک ہے جی، پیدا ہوئے تھے بجنور میں لیکن بعد میں دلی آ گئے تھے، آخری وقت انہوں نے دلی میں گزارا۔ آپ کے ناول اصلاحی انداز کے حامل ہیں۔ ڈپٹی نذیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار ہیں، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ ان سے پہلے ناول لکھنے کا انداز جو ہے جو انہوں نے اپنایا وہ نہیں تھا، بلکہ پہلے ناول نگار اگر کہا جائے تو وہ جو ہے غلط نہیں ہوگا۔ لیکن آپ نے ناولوں سے کیا کام لیا؟ اصلاح کا کام لیا، ٹھیک ہے۔ آپ کے ناول اصلاحی انداز کے حامل ہیں کیونکہ اس سے انہوں نے مسلمانوں کی اصلاح کا کام لیا۔ اگرچہ ڈپٹی نذیر احمد کی مقصد پسندی نے ناول کے فن کو کسی حد تک متاثر کیا، لیکن یہ مقصدیت ان کے اسلوب بیان کی لطافت اور چاشنی کو ختم نہیں کرتی۔ یعنی انہوں نے اپنے مقصد کو سامنے رکھ کر اگرچہ انہوں نے ناول لکھے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر بھی اسلوب بیان کی جو خوبصورتیاں ہیں وہ ختم نہیں ہونے دی انہوں نے۔ ان کی زبان علمی بھی ہے اور عوامی بھی۔ معاشرتی لطافتوں کے آئینہ دار محاوروں کے استعمال کا انہیں ملکہ حاصل ہے، یعنی وہ اس میں بہت بڑے استاد مانے جاتے ہیں، اس پر انہیں مکمل عبور تھا۔ بالخصوص عورتوں کی مخصوص زبان، محاوروں اور مکالموں کے وہ استاد تسلیم کیے گئے ہیں۔ نذیر احمد دہلوی کا شمار اردو کے ارکان خمسہ میں ہوتا ہے۔ آپ اردو کے پہلے ناول نگار ہیں۔ ارکان خمسہ یہ سر سید احمد خان کے 5 جو دوست ہیں، جو 5 رفقا تھے، ان کے لیے ارکان خمسہ کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے، اور ان میں سب سے ناول نگار جو تھے، جو سب سے بڑے، وہ جو ہے وہ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی ہیں۔ آپ کے ناولوں میں مرات العروس، بنات النعش، توبۃ النصوح، فسانہ مبتلا اور ابن الوقت زیادہ اہم ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ان کے ناولوں کے نام ہیں، یہ بھی آپ نے یاد رکھنے ہیں۔
اور آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی جو ہے وہ اردو کے پہلے ناول نگار تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ اب جو ہمارے پاس وہ موجود ہے سبق، وہ اصل میں ناول کا ایک حصہ ہے۔ ناول بہت بڑی کتاب ہوتی ہے، یا بہت بڑی جو ہے وہ ایک کتاب کہانی ہوتی ہے جس میں، تو وہ ناول پورا تو نہیں شامل کیا جا سکتا، لیکن اس میں سے تھوڑا سا حصہ جو ہے وہ آپ کے اس میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ دیکھیے یہاں پہ ہمارے پاس ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کا ہے نسو اور سلیم کی گفتگو، یہ ایک پورشن جو ہے وہ ناول سے لیا گیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ ناول ہے کیا، ناول کا تعارف پہلے آپ کو پڑھا دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اصل میں ناول کیا ہے۔ یہ دیکھیں ناول کا تعارف آپ کی کتاب کے اسی پیج کے اسی چیپٹر کے آخر میں جو ہے پیج نمبر 33 پہ دیا ہوا ہے۔ ناول وہ کہانی ہے جس کی بنیاد حقیقی زندگی پر ہوتی ہے۔ اس میں زندگی کا کوئی ایک دور اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ وہ دور اپنے تمام تر رنگوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ کہانی کے واقعات کے بہاؤ میں ایک فطری پن ہوتا ہے۔ اس کے کردار گوشت پوست کے انسان ہوتے ہیں جن میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور خامیاں بھی۔ کرداروں کے مکالموں کی زبان ان کے مرتبے اور مزاج کے مطابق ہوتی ہے۔ یعنی ناول کیا ہے، اس میں پورا ایک دور جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے۔ ناول میں کئی کہانیاں جو ہیں وہ ایک ساتھ چل رہی ہوتی ہیں، اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اس کہانی کو مکمل کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی کہانی ہی ہوتی ہے، لیکن یہ صرف جو ہے کسی ایک شخص کے بارے میں نہیں ہوتی، بلکہ ایک مکمل دور کی ہمیں ہمارے سامنے اس دور کو پیش کرتی ہیں۔ یہاں پہ بھی نسو اور سلیم کی گفتگو جو ہے وہ ایک پورشن لیا گیا ہے ان کے ناول توبۃ النسو سے۔ پہلے آپ کو تعارف بتا دیتے ہیں کہ اس میں اصل میں اس ناول میں ہے کیا چیز، یا یہ جو پورشن لیا گیا ہے یہ کس کے متعلق ہے، ٹھیک ہے؟ تعارف: دلی میں ایک سال ہیضے کی سخت وبا آئی۔ نسو بھی دیگر افراد کی طرح ہیضے میں مبتلا ہوا اور سمجھا کہ موت قریب ہے۔ مایوسی کے عالم میں اسے عاقبت کی فکر ہوئی، عاقبت کی آخرت کی، ٹھیک ہے؟ یعنی اسے اپنے آخر، کیونکہ اسے موت نظر آ رہی تھی تو اسے اپنی آخرت کی فکر ہوئی۔ ڈاکٹر نے اسے خواب آور دوا دی تو وہ سو گیا۔ خواب میں اس نے مرنے کے بعد عاقبت کے دل دہلا دینے والے مناظر دیکھے تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، یعنی وہ ڈر گیا جب اس نے خواب میں قیامت کا منظر دیکھا۔ خواب سے بیدار ہو کر نسو کو اپنی اور اپنے خاندان کی بے مقصد زندگی پر افسوس ہوا، یعنی اسے افسوس ہوا کہ ہم ابھی تک بے مقصد زندگی گزار رہے ہیں۔ اس نے گزشتہ زندگی کی تلافی کا عہد کر کے اپنی بیوی فہمیدہ کو خاندان کی اصلاح کے لیے اپنا مددگار بنایا، یعنی اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ ہمیں جو ہے وہ اپنی زندگی کو کسی مقصد کے تحت گزارنا چاہیے، یا ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے۔ اسی سلسلے میں ایک روز اپنے بیٹے سلیم کو بالا خانے پر صبح کے وقت بیدارہ کے ذریعے بلا بھیجا۔ اب بیدارہ جو ہے یہ ان کی نوکرانی ہے، اور بالا خانہ اوپر کے حصے میں، ٹھیک ہے جی؟ سلیم جو ہے وہ ان کے بیٹے کا نام ہے۔ یہاں پہ آپ کو جو کردار دیکھنے کو ملیں گے ان میں ہوگا سلیم، بیدارہ، اس کی امی، سلیم کی ماں، اور سلیم کا باپ یعنی نسو۔ اچھا جی، یہ تو آپ کو تعارف بتا دیا۔ اب آپ نے شروع کرنا ہے پیج نمبر 28 پہ۔ کہانی شروع ہوتی ہے: آج تو میاں بیوی میں یہ قول قرار ہوا، یعنی دونوں نے یہ عہد کر لیا آپس میں کہ ہم جو ہے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کے لیے کوشش کریں گے۔ اگلے دن چھوٹا بیٹا سلیم ابھی سو کر نہیں اٹھا تھا کہ بیدارہ نے آ جگایا کہ صاحبزادے اٹھیے، بالا خانے پر میاں بلاتے ہیں۔ صبح سویرے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ بلا لیا، تاکہ ان کا یہ خیال تھا کہ ہم جو ہے اصلاح کر سکے اپنے بچوں کی۔ سلیم کی عمر اس وقت کچھ کم 10 برس کی تھی۔ سلیم نے جو طلب کی خبر سنی، گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور جلدی سے ہاتھ منہ دھو ماں سے آ کر پوچھنے لگا: اماں جان، تم کو معلوم ہے ابا جان نے کیوں بلایا ہے؟ یعنی اس کو عجیب لگا نا کہ صبح سویرے جو ہے باپ نے بلا لیا ہے، تو پتہ نہیں کیا بات ہو گئی ہے۔ وہ ڈر گیا، گھبرا گیا، اور اپنی والدہ سے پوچھنے لگا: ماں، مجھ کو کچھ خبر نہیں۔ سلیم: کچھ خفا تو نہیں ہے؟ ماں: ابھی تو گھوٹے پر سے نہیں اترے۔ سلیم: بیدارہ، تجھ کو کچھ معلوم ہے؟ بیدارہ: میاں، میں اوپر لوٹا لینے گئی تھی۔ میاں اکیلے بیٹھے ہوئے کتاب پڑھ رہے تھے۔ میں آنے لگی تو میاں نے آپ کا نام لیا اور کہا کہ ان کو بھیج دیجیو۔ سلیم:
सूरत से कुछ गुस्सा तो नहीं मालूम होता था। बेदारा, नहीं तो। सलीम, तो अम्मा जान जरा तुम भी मेरे साथ चलो। माँ, मेरी गोद में लड़की सोती है, तुम इतना डरती क्यों हो, जाते क्यों नहीं? सलीम, कुछ पूछेंगे? माँ, जो कुछ भी पूछेंगे तुम उसका माकूल तौर पर जवाब देना। गर्ज सलीम डरता डरता ऊपर गया और सलाम करके अलग जा खड़ा हुआ। बाप ने प्यार से बुलाकर पास बिठा लिया और पूछा, बाप, क्यों साहब, आज मदरसे नहीं गए? बेटा, जी बस जाता हूँ, अभी कोई घंटे भर की देर और है, यानी थोड़ा टाइम, घंटे बाद के बाद जाना है। बाप, तुम अपने भाईजान के साथ मदरसे जाते हो या अलग? बेटा, कभी कभार भाईजान के साथ चला जाता हूँ, वरना अकेला जाता हूँ। बाप, क्यों? बेटा, अगले महीने इम्तिहान होने वाला है, छोटे भाईजान उसी के वास्ते तैयारी कर रहे हैं। सुबह सवेरे उठकर किसी हमजुमात के यहाँ चले जाते हैं, वहाँ उनको देर हो जाती है तो फिर घर भी नहीं आते। मैं जाता हूँ तो उनको मदरसे में पाता हूँ। यानी आमतौर पर तो ये है कि भाई के साथ चला जाता हूँ, लेकिन कभी कभार अब जब इम्तिहान करीब है और भाई जो है वो अपने किसी दोस्त के साथ तैयारी कर रहा है तो उसके साथ स्कूल नहीं जाता, और जब देर हो जाती है तो वो वहीं से दोस्त के घर से ही सीधा जो है वो मदरसे चला जाता है। बाप, क्या अपने घर में जगह नहीं है कि दूसरे के यहाँ जाते हैं? बेटा, जगह तो है, मगर वो कहते थे कि यहाँ बड़े भाईजान के पास हर वक्त गुंजफा और शतरंज हुआ करता है, इत्मीनान के साथ पढ़ना नहीं हो सकता। बाप, तुम भी शतरंज खेलनी जानते हो? बेटा, मोहरे पहचानता हूँ, चाले जानता हूँ, मगर कभी खुद खेलने का इत्तेफाक नहीं हुआ। अच्छा, ये गंजफा और शतरंज जो है ये भी खेलों के नाम है। तो उस जमाने में ये है बहुत मतलब पसंदीदा खेल थे लोगों के। और इससे जब पूछा कि तुम शतरंज खेल सकते हो तो उसने यही कहा कि जी मैं जानता तो हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन मुझे शौक नहीं है। बाप, मगर ज्यादा दिनों तक देखते देखते यकीन है कि तुम भी खेलने लगोगे। बेटा, शायद मुझको उम्र भर भी शतरंज खेलनी ना आएगी। बाप, क्यों, क्या ऐसी मुश्किल है? बेटा, मुश्किल हो या ना हो, मेरा जी ही नहीं लगता। जी नहीं लगता यानी मुझे पसंद ही नहीं है, इसलिए मुझे खेलने का कुछ शौक क्योंकि नहीं है, इसलिए मैं सीख नहीं पाऊंगा। बाप, सबब? बेटा, मैं पसंद नहीं करता, यानी मुझे बिल्कुल पसंद ही नहीं है। बाप, चूंकि मुश्किल है, अक्सर मुब्तदी घबराया करते हैं। मुब्तदी, मुब्तदी कहते हैं इब्तिदा करने वाले को, यानी कि उसका बाप ये सोच रहा है कि शायद शतरंज जो है वो शतरंज जो है वो मुश्किल है, और जो इब्तिदा करने वाला है उसमें घबराता है, उसको मुश्किल लगती है, इसलिए शायद उस बाप का ये ख्याल है कि मेरा बेटा जो है शायद इसलिए शतरंज को पसंद नहीं करता। मुझको यकीन है कि कुंजफा में तुम्हारी तबीयत खूब लगती होगी, वो बनिस्बत शतरंज की बहुत आसान है। यानी इसकी निस्बत जो है मुझे ये लगता है कि तुम इस गेम को ज्यादा पसंद करते होगे। बेटा, हाँ, शतरंज की निस्बत कर गुंजफा को ज्यादा नापसंद करता हूँ। ठीक है, अब अच्छा, शतरंज जो है ये एक अलग चीज है, गुंजफा जो है ये भी एक खेल है जो कि ताश के जो पत्ते होते हैं उससे खेलते हैं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि शायद शतरंज तुम्हें मुश्किल लगती है, इसलिए तुम गुंजफा को जो है पसंद करो, लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, मुझे वो भी ज्यादा नापसंद, मतलब मुझे वो भी जो है वो इतना पसंद नहीं है। बाप, हाँ, शतरंज में तबीयत पर जोर पड़ता है और गुंजफा में हाफजे पर। बेटा, मेरी नापसंदगी का कुछ खास कर यही सबब नहीं, बल्कि मुझको सारे खेल बुरे मालूम होते हैं। ठीक है, यानी ये नहीं कि मैं सिर्फ ये दो गेमें जो है, ये दो खेल जो है मुझे पसंद नहीं है, बल्कि मुझे तमाम ही खेल जो है वो अब बुरे लगते हैं। बाप, तुम्हारी इस बात पर मुझको ताज्जुब होता है, और मैं तुमसे तुम्हारी नापसंदगी का असली सबब सुनना चाहता हूँ, क्योंकि शायद अब से 5 या 6 महीने पहले जिन दिनों मैं बाहर के मकान में बैठा करता था, मैंने खुद तुमको हर तरह के खेलों में निहायत शौक के साथ शरीक होते देखा है। यानी मुझे हैरत हो रही है कि तुम जो है अब गेम को पसंद नहीं करते, जबकि मैंने तुम्हें खुद बहुत सी गेमों में हिस्सा लेते देखा है, तो क्यों तुम्हें भी आजकल खेल जो है वो पसंद नहीं है? बेटा,
آپ درست فرماتے ہیں، میں ہمیشہ کھیل کے پیچھے دیوانہ بنا رہتا تھا، مگر اب تو مجھ کو ایک دلی نفرت ہو گئی ہے۔ یعنی یہ بات صحیح ہے کہ پہلے میں پسند کرتا تھا، لیکن اب مجھے کھیل جو ہے وہ پسند نہیں ہے۔ باپ، آخر اس کا کوئی سبب خاص ہے ہوگا؟ یعنی اس کی کوئی وجہ تو ہوگی کہ تم نے کھیل جو ہے اب تمہیں پسند نہیں ہے، حالانکہ پہلے تم شوق سے کھیلتے تھے۔ بیٹا، آپ نے اکثر 4 لڑکوں کو کتابیں بغل میں دابے گلی میں آتے جاتے دیکھا ہوگا۔ یعنی ہماری محلے میں 4 لڑکے ہیں جو ہر وقت کتابیں ان کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، آپ نے ان کو دیکھا ہوگا۔ باپ، وہی جو گورے گورے 4 لڑکے ایک ساتھ رہتے ہیں؟ وہی جو گورے گورے 4 لڑکے ایک ساتھ رہتے ہیں، پڈی جوتیاں پہنے، منڈے ہوئے سر اور اونچے پاجامے، نیچی چولیاں۔ یعنی ان کا حلیہ وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ایسے ایسے جو ہے وہ لڑکے جو ہے وہ ان کا حلیہ کچھ اس طرح کا ہے۔ ہڈی جوتی جو ہے یعنی بغیر ہیل کے فلیٹ شوز جو ہوتے ہیں۔ بیٹا، ہاں جناب، وہی 4 لڑکے۔ باپ، پھر؟ بیٹا، بھلا آپ نے کبھی ان کو کسی قسم کی شرارت کرتے بھی دیکھا ہے؟ باپ، کبھی نہیں۔ بیٹا، جناب، کچھ عجب عادت ان لڑکوں میں ہے۔ راہ چلتے ہیں تو گردن نیچے کیے ہوئے، اپنے سے بڑا مل جائے، جان پہچان ہو یا نہ ہو، ان کو سلام کر لینا ضرور۔ اب یہ ان لڑکوں کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں کہ 4 لڑکے ہیں، وہ محلے میں اس طرح رہتے ہیں کہ کبھی کوئی شرارت نہیں کی، یا کبھی جو ہے ان کو کسی نے کوئی غلط کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ ان میں بہت خوبصورت عادتیں جو ہیں وہ موجود ہیں، اور وہ ان لڑکوں کی ان عادتوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جب وہ راستے میں چلتے ہیں تو ہمیشہ نظریں جو ہیں ان کی نیچے ہوتی ہے، اور اپنے سے اگر کوئی بڑا مل جاتا ہے، چاہے وہ اس کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، اس کو سلام کر لیتے ہیں۔ کئی برس سے اس محلے میں رہتے ہیں، مگر کانوں کان خبر نہیں۔ کانوں کان خبر نہ ہونا یہ محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے کسی کو پتہ نہیں چلنا۔ یعنی وہ اتنے اچھے طریقے سے رہتے ہیں، اتنے شریفانہ انداز ہے ان کے کہ کبھی کسی نے ان کی طرف توجہ ہی نہیں دی، یا کبھی کسی کو خبر ہی نہیں ہوئی کہ یہاں پہ 4 جو ہیں وہ لڑکے بھی رہتے ہیں۔ وہ اتنے تابع دار اور اتنے اچھی طبیعتوں کے مالک ہے۔ محلے میں کوڑیوں لڑکے بھرے پڑے ہیں۔ کوڑیوں لڑکے بھرے پڑے ہیں یعنی بہت زیادہ لڑکے جو ہیں وہ محلے میں موجود ہیں، تعداد میں بہت زیادہ لڑکے جو ہیں وہ ہیں محلے میں ہیں، لیکن ان کو کسی سے کچھ واسطہ نہیں، یعنی ان کو کسی سے کوئی تعلق نہیں ہے، بس اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، آپس کے بھائی ہیں، اور آپس میں اوپر تلے کے چاروں بھائی ہیں، یعنی آپس میں ہی بھائی ہیں، ایک دوسرے سے تعلق رکھے ہوئے ہیں۔ محلے کی کسی لڑکے سے ان کی دوستی نہیں ہے، کوئی جو ہے ان کے ساتھ کھیل کود میں حصہ نہیں لیتا، نہ کبھی لڑتے نہ جھگڑتے، نہ کبھی جھگڑتے، نہ گالی بکتے نہ قسم کھاتے، نہ جھوٹ بولتے نہ کسی کو چھیڑتے، نہ کسی پر آوازہ کستے۔ آواز کسنا کسی کو برے نام سے پکارنا، یعنی ان میں سے کوئی بھی خرابی جو ہے ان میں موجود نہیں ہے، نہ تو وہ لڑتے جھگڑتے ہیں، نہ جھوٹی قسم کھاتے ہیں، نہ جھوٹ بولتے ہیں، اور نہ ہی کسی کو برے نام سے پکارتے ہیں یا کسی کو چھیڑتے ہیں، جو کہ عام طور پر لڑکوں کی عادتیں ہوتی ہیں، جو محلے کے لڑکے ہوتے ہیں وہ اس طرح کی عادتیں جو ہے وہ ان میں موجود ہوتی ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان میں اس طرح کی کوئی عادت جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ ہمارے ہی مدرسے میں پڑھتے ہیں، وہاں بھی ان کا یہی حال ہے، یعنی یہی خوبصورت خوبیاں جو ہے یا یہی حال جو ہے ان کا وہاں پہ بھی ہے، وہاں پہ بھی اسی طرح آرام سے رہتے ہیں۔ کبھی کسی نے ان کی جھوٹی شکایت بھی نہیں کی۔ 1:30 بجے 1 گھنٹے کی چھٹی ہوا کرتی ہے، لڑکے کھیل کود میں لگ جاتے ہیں، یہ چاروں بھائی ایک پاس کی مسجد میں نماز پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ یعنی وہ اتنے شریف ہیں اور اتنی خوبیاں ان میں موجود ہے کہ کبھی کسی نے ان کی جھوٹی شکایت بھی نہیں کی، اور کہ وہ جو ہے کھیل کود کے وقت بھی اگر نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ باپ، بھلا پھر؟ بیٹا، منجلا لڑکا میرا ہم جماعت ہے، منجلا درمیانہ، ایک دن میرا آموختہ یاد نہ تھا۔ آموختہ آموختہ سبق، یعنی جو استاد نے
گھر کے لیے کام دیا ہوا تھا، جو سبق دیا ہوا تھا یاد کرنے کے لیے، وہ میں نے یاد نہیں کیا تھا۔ اب یہ لڑکا سلیم بتا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ ایک دن وہ سبق میرا جو ہے مجھے یاد نہیں تھا۔ مولوی صاحب نہایت ناخوش ہوئے اور اس کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے فرمایا کہ کمبخت گھر سے گھر ملا ہے، اسی کے پاس جا کر یاد کر لیا کر۔ یعنی مجھے سلیم کہہ رہے ہیں کہ جب مجھے یاد نہیں تھا سبق، تو میرے استاد جو ہے مولوی صاحب وہ ناراض ہوئے اور اس نے مجھے کہا کہ تمہارا یہ ہمسایہ اتنا اچھا ہے پڑھنے میں اور تمہارے قریب ہی رہتا ہے، تو تم اس کے پاس جا کر سبق یاد کر لیا کرو۔ میں نے جو پوچھا کیوں صاحب یاد کرا دیا کرو گے، تو کہا بسر و چشم، یعنی ضرور، سر آنکھوں پہ جس کو ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اس نے کہا اس لڑکے نے کہ ہاں ضرور ضرور کرا دوں گا، تم آ جایا کرو۔ غرض میں اگلے دن ان کے گھر گیا، آواز دی، انہوں نے مجھ کو اندر بلا لیا۔ دیکھا کہ ایک بہت بوڑھی سی عورت تخت پر جائے نماز بچھائے قبلہ رو بیٹھی ہوئی کچھ پڑھ رہی ہے۔ تخت پر جائے نماز بچھائے قبلے کی طرف منہ کر کے وہ بوڑھی عورت جو ہے وہ کچھ پڑھ رہی تھی۔ وہ ان لڑکوں کی نانی ہے، لوگ ان کو حضرت بی کہتے ہیں۔ میں سیدھا سامنے دالان میں اپنے ہم جماعت کے پاس جا بیٹھا۔ جب حضرت بھی اپنے پڑھنے سے فارغ ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ بیٹا، گو تم نے مجھ کو سلام نہیں کیا، لیکن ضرور ہے کہ میں تم کو دعا دوں۔ کیونکہ یہ بچہ جو ہے سلیم جو ہے وہ بغیر سلام کے اپنے دوست کے پاس جا کر بیٹھ گیا، تو حضرت بی نے سلام جب مطلب اپنا پڑھنا ختم کیا تو اس نے کہا کہ اگر تم نے مجھے سلام نہیں کیا، لیکن چونکہ میں بڑی ہوں تو میں تمہیں دعائیں دیتی ہوں۔ جیتے رہو، عمر دراز، یعنی لمبی عمر پاؤ، خدا نیک ہدایت دے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں غیرت کے مارے زمین میں گڑ گیا۔ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ سلیم کہہ رہے ہیں کہ جب اس کی نانی نے مجھ سے ایسی بات کی تو میں بہت زیادہ شرمندہ ہوا۔ وہ زمین میں گڑ جانا، بہت زیادہ شرمندہ ہو جانا، ٹھیک ہے، کہ میں جو ہے مجھے بہت برا لگا اور واقعی وقت کی غلطی کا احساس ہوا اور میں جو ہے بہت شرمندہ ہوا، اور فوراً میں نے اٹھ کر نہایت ادب کے ساتھ سلام کیا۔ تب حضرت بی نے فرمایا، بیٹا برا مت ماننا، یہ بھلے مانسوں کا دستور ہے، بھلے مانسوں اچھے لوگوں کا، ٹھیک ہے، طریقہ ہے، دستور ہے، طریقہ ہے، یعنی تم میری بات کا برا مت مناؤ، میری بات کا جو ہے برا نہ جانو، بلکہ یہ اچھے لوگوں کا یہ دستور ہے کہ اپنے سے جو بڑا ہوتا ہے اس کو سلام کر لیا کرتے ہیں، اور میں تم کو نہ ٹوکتی، لیکن چونکہ تم میرے بچوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، اس سبق سے مجھ کو جتا دینا ضروری تھا۔ یعنی میں تمہیں نہ ٹوکتی، میں تمہیں نہ بتاتی، لیکن چونکہ تم میرے بچوں کے دوست ہو اور ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، اس لیے کہہ رہی تھی کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ تم میں بھی اچھی عادتیں جو ہیں وہ تم بھی اپناؤ۔ اس کے بعد حضرت بھی نے مجھ کو مٹھائی دی اور بڑی اصرار کر کے کھلائی، یعنی کہہ کے زبردستی۔ مدتوں میں ان کے گھر جاتا رہا۔ حضرت بھی مجھ کو اپنے نواسوں کی طرح چاہنے لگی اور پیار کرنے لگی، اور مجھ کو ہمیشہ نصیحت کیا کرتی تھیں، یعنی اچھی باتیں جو ہیں وہ مجھے بتانے لگی تھیں اور میں ان سے پیار کرنے لگا تھا اور وہ مجھے جو ہے اپنے بچوں کی طرح چاہنے لگی تھی۔ تبھی سے میرا دل تمام کھیل کی باتوں سے کھٹا ہو گیا۔ دل کھٹا ہونا، دل برا ہو جانا، دل نہ چاہنا، یعنی اب میرے دل میں ان کی اچھی عادات کی وجہ سے یا ان کی اچھی باتوں اور اچھی نصیحتوں کی وجہ سے اب میرا دل جو ہے وہ کھیل کی باتوں سے ہٹ گیا ہے اور اب مجھے کھیل جو ہے وہ پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح اس نے اپنے کھیل کو کی ناپسندیدگی کی وجہ جو ہے وہ اپنے باپ کو بتا دی۔ توبۃ النصوح یہ ناول ہے ڈپٹی نذیر احمد کا، اور اس میں سے یہ پورشن جو ہے وہ لیا گیا ہے۔ ختم ہوا جی یہ مشق، دیکھ لیتے ہیں سوالات کے جوابات ہیں۔ پہلا سوال ہے، بیدارہ نے سلیم کو جگا کر کیا پیغام دیا؟ بیدارہ نے سلیم کو جگا کر یہ پیغام دیا کہ صاحبزادے اٹھیے، بالا خانے پر میاں بلاتے ہیں۔ اگلا سوال، سلیم کی ماں نے سلیم کے ساتھ نسو کے پاس جانے سے کیوں انکار کیا؟ جواب اس کا ہے کہ سلیم کی ماں نے سلیم کے ساتھ جانے سے اس لیے انکار کیا کہ اس کی گود میں لڑکی سو رہی تھی، اور اس نے کہا کہ تم اتنا کیوں ڈرتے ہو، جاتے کیوں نہیں؟ سوال، سلیم اپنے بھائی کے ساتھ مدرسے کیوں نہیں جاتا تھا؟ اس کا جواب ہے کہ سلیم اپنے بھائی کے ساتھ مدرسے اس لیے نہیں جاتا تھا کیونکہ وہ صبح سویرے اٹھ کر امتحان کی تیاری کے لیے اپنی کسی ہم جماعت کے یہاں چلا جاتا تھا، وہاں اگر دیر ہو جاتی تو گھر آنے کے بجائے سیدھا مدرسے چلا جاتا۔ اگلا سوال، سلیم نے 4 لڑکوں کی کیا خوبیاں بیان کی؟ اس کا جواب ہے آپ نے دیکھا بہت ساری خوبیاں ہیں، آپ ان کو اپنے الفاظ میں بیان
خود بھی کر سکتے ہیں۔ سلیم نے 4 لڑکوں کی بہت سی خوبیاں بیان کی کہ وہ نہ تو کسی سے لڑتے ہیں، نہ جھگڑتے ہیں، نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ کسی کو چھیڑتے ہیں اور نہ کسی پر آوازیں کستے ہیں۔ راہ چلتے ہیں تو گردن نیچے کیے ہوئے اپنے سے بڑا کوئی بھی مل جائے سلام ضرور کرتے ہیں۔ یہ ان 4 لڑکوں کی خوبیاں جو ہے وہ سلیم نے بیان کی تھی۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلا سوال، حضرت بی کون تھی اور انہوں نے سلیم کو کیا نصیحت کی؟ اچھا، اس کا جواب ہے حضرت بی ان 4 لڑکوں کی۔ ان 4 لڑکوں کی جگہ اگر آپ یہ لکھ لیں کہ حضرت بی محلے میں رہنے والی 4 شریف لڑکوں کی نانی تھی۔ ٹھیک ہے، آپ اس آنسر کو اس طرح کیجئے گا کہ حضرت بی محلے میں رہنے والے 4 شریف لڑکوں کی نانی تھی۔ انہوں نے سلیم کو یہ نصیحت کی، بیٹا برا مت ماننا، یہ بھلے مانسوں کا دستور ہے کہ اپنے سے جو بڑا ہوتا ہے اس کو سلام کر لیا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کے کوسچن آنسر ہو گئے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے محاورات کے معنی اور انہیں جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ کچھ جملے بنا کر دے دیے ہیں۔ جی لگنا، احمد کا پڑھنے میں بہت جی لگتا ہے، کانوں کان خبر نہ ہونا، آوازہ کسنا، زمین میں گڑ جانا، دل کٹھا ہونا، یہ آپ نے ان کے جملے بنانے ہیں۔ اگلا سوال آپ کا ہے الفاظ کی جمع لکھیں۔ یہ دیکھ لیں جلدی جلدی، جملے آپ خود بھی بنا سکتے ہیں، یہاں صرف آپ کے لیے ہم نے نمونے کے طور پہ تھوڑے سے جملے دے دیے۔ خبر اخبار، مدرسہ مدارس، مشکل مشکلات، کتاب کتب، امتحان امتحانات۔ اچھا جی، اگلا سوال آپ کا پھر 5واں نمبر کا سوال جو ہے اس پہ آپ نے اعراب یعنی زیر زبر پیش لگانے ہیں۔ 6واں سوال آپ کا ہے مصنف کا نام، سبق کا عنوان اور اختصاب کا نصابی سبق سے موقع محل درج کرتے ہوئے مندرجہ ذیل اقتباس کی تشریح کریں۔ جیسے کہ آپ کو شروع میں بھی میں نے بتایا تھا کہ آپ کا وہ پیٹرن جو ہے، جو تشریح تو آپ ویسے کرتے رہے ہو عبارت کی، لیکن اس کا پیٹرن جو ہے وہ تھوڑا سا چینج ہوگا۔ پہلے آپ مصنف کا نام لکھیں گی، پھر سبق کا نام لکھیں گی، اور پھر جو ہے وہ تھوڑا سا آپ بتائیں گی، تشریح شروع کریں گی تو آپ بتائیں گی کہ کس طریقے سے اس سے پہلے جو ہے ہمیں کیا بتایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے اب کون سا پیرا کرنا ہے؟ کئی برس سے اس محلے میں، یہ وہ والا پیرا ہے جہاں سلیم جو ہے وہ ان لڑکوں کی خوبیاں بیان کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں سے لے کر جھوٹی شکایت بھی تو نہیں کی، یہ والا پیرا جو ہے یہ آپ نے تشریح کرنی ہے اس کی۔ پھر جی آپ کا سوال نمبر 7 ہے خالی جگہ پر، یہ آپ نے اپنے چیپٹر دیکھ کے خود ہی کر لینا ہے۔ اس کے علاوہ سوال نمبر 8 جو ہے وہ آپ کا ہے کہ درست جواب کی نشاندہی کریں۔ پہلا، سلیم کو کس نے آ کر جگایا؟ اس کا درست آپشن ہے آپشن نمبر 2 بیدارہ نے۔ ٹھیک ہے، دوسرا، میاں اکیلے بیٹھے ہوئے کیا کر رہے تھے؟ میاں اکیلے بیٹھے ہوئے کتاب پڑھ رہے تھے۔ آپشن نمبر 3 جو ہے وہ اس کا صحیح آپشن ہے۔ ماں کی گود نمبر 3 ہے جی، ماں کی گود میں کون سویا ہوا تھا؟ ماں کی گود میں لڑکی سوئی ہوئی تھی، اس کا بھی آپشن نمبر 3 جو ہے وہ صحیح آنسر ہے۔ اگلا، سلیم ڈرتا ڈرتا کہاں گیا؟ سلیم ڈرتا ڈرتا اوپر گیا، یہ آپشن نمبر 4 جو ہے اس کا صحیح آنسر ہے۔ اگلا جی، اکثر کون گھبرایا کرتا ہے؟ اکثر مبتدی گھبرایا کرتا ہے، اس کا صحیح آنسر جو ہے وہ آپشن نمبر 1 جو ہے اس کا صحیح آنسر ہے۔ مبتدی کا مطلب کیا ہے؟ ابتدا کرنے والا، یہ وہاں سے لیا گیا ہے جب سلیم کے والد جو ہے وہ اس کو بتاتے ہیں کہ شطرنج کی ابتدا کرنے والے اکثر جو ہے وہ گھبرا جایا کرتے ہیں۔ پھر، کھیل کے پیچھے کون دیوانہ بنا رہتا ہے؟ تو اس کا آنسر ہے کھیل کے پیچھے بنا رہتا تھا سلیم۔ ٹھیک ہے، کھیل کے پیچھے کون دیوانہ بنا رہتا تھا؟ سلیم، آپشن نمبر 2 جو ہے وہ اس کا صحیح آنسر ہے۔ ناول کا تعارف آپ کو میں نے کروا دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، چیپٹر ہمارا جو ہے مکمل ہو گیا ہے، مشق بھی ہم نے کر لی ہے۔ چلے جی، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔